اب الحمدللہ ہمارے اس جامعہ الہاشمی کے روح رواں، اس جامعہ الہاشمی کی جان، شہزادہ حضور غازی ملت، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد کی حضور غازی ملت کی زندہ کرامت خطیب الاسلام، تاج العلماء، خطیب الاثر، حضرت علامہ پیر سید محمد نورانی میاں اشرفی الجیلانی آپ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ آپ آ کر اپنے علمی خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء، تاج العلماء، فیضان حضور غازی ملت۔ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس مسجد مقدس کی رونق بنے، علماء کرام، مشائخ اسلام، خطبائے ذوی الاحترام، سادات کرام، اور حضرت مفتی صاحب اللہ کی مفصل، مکمل، مدلل اور مکمل، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دخول غیر سے مانے اور اپنے افراد کو جانے، خطاب کو سن کر یہاں بیٹھی ہوئی سنی عوام، جس نے اپنے دلوں میں اس خطاب کو سن کر عشق رسالت کی چنگاریوں کو شعلہ جوالا بنا رکھا. مولا کریم مفتی صاحب کے علم و عمل، صحت و عافیت میں خوب سے خوب تر برکت دے، اور اسی طرح ان سے دین و سنیت کی خدمت. آپ تو جانتے ہیں کہ میں مہمان کم میزبان زیادہ ہوں، اس لیے تھوڑی دیر خطاب کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کا خطاب ہوگا. جس طرح آفتاب کو مادی گہن تو لگ جاتے ہیں، مگر جو اس کی جو آفتابیت ہے، اس کی جو شمسیت ہے، اس کی جو چمک ہے، اس پہ کبھی گہر نہیں لگا. نہ اس آفتاب کو لگا، نہ اس خطاب کو لگا. شہنشاہ خطابت غازی ملت تشریف لانے والے ہیں، اور انہی کے ہمراہ امام غمام حضور شیخ الاسلام والمسلمین، رئیس المحققین، عمدۃ المفسرین، حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی بھی آنے والے ہیں. اس لیے میں بالکل ٹریک پر آتے ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہے، 2-3 شعر سے پڑھوں گا، میں زیادہ البم نہیں ہے. منقبت پاک کا جو مادر ولایت، منبع علم و حکمت،
مولائے کائنات خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نے خود ضبط تحریر میں لی ہے. بہت سے لوگوں نے پذیرائی بھی کی ہے. انشاءاللہ پسند آئے گا. دعا چاہوں گا علماء کرام تشریف فرمائیں. مجھے پیش ہے رہے پر خطر, مجھے پیش ہے رہے پر خطر, میرے حوصلوں کو کمال دو, مجھے پیش ہے رہے پر خطر, میرے حوصلوں کو کمال دو, مجھے پیش ہے رہے پر خطر, میرے حوصلوں کو کمال دو, مجھے پیش ہے رہے پر خطر, میرے حوصلوں کو کمال دو. ارے میں علی تمہارا غلام ہوں, میں علی تمہارا غلام ہوں, مجھے دشت غم سے نکال دو, تمہارا غلام ہوں, مجھے دشت غم سے نکال دو. یہاں ہم سب الحمدللہ سرکار کے غلام بیٹھے ہیں اور اس غلامی کے ناز کرتے ہیں. یہ شعر دیکھیں گے کہ جو نبی کا سچا غلام ہے, جو نبی کا سچا غلام ہے, میرا حیدر اس کا امام ہے. جو نبی کا سچا غلام ہے, میرا حیدر اس کا امام ہے. ارے کہا بے مثال نبی نے خود, کہا بے مثال نبی نے خود, نہ کوئی علی کی مثال دو. مجھے پیش ہے پر خطر, میرے حوصلوں کو کمال دو. اور بالکل خانقاہی دل میں سنیں یہ شعر کہ جو اسیر عشق علی بنا, توجہ چاہوں گا, جو اسیر عشق علی بنا, بخدا وہ رب کا بنی بنا. جو اسیر عشق علی بنا, بخدا وہ رب کا بنی بنا. یہ وہ راز ہے میرے دوستوں, یہ وہ راز ہے میرے دوستوں, جسے دل دماغ میں ڈال دو. علی تمہارا غلام ہوں, مجھے دشت غم سے نکال دو. یہ شعر دیکھیں ردیف 2 ہے اور اس کو میں نے بامعنی بنانے کی کوشش کی ہے. توجہ چاہوں گا پوری محبت کے ساتھ یہ شعر دیکھیں. مرتبہ مچل کے سبحان اللہ کے. میں علی تمہارا غلام ہوں, مجھے دشت غم سے نکال دو. حدیث پاک کی روشنی میں کہ وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ, وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ, ارے وہ ہے علم جس کی علی کتاب. وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ, وہ ہے علم جس کی علی کتاب. ارے وہ ہے مصطفیٰ, یہ ہے
غم سے نکال دو. اور یہ آخری شعر بھی سن لیں حسنین کریمین کے حوالے سے کہ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے باسوا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے باسوا، جو شہید ابن شہید ہے، جو شہید ابن شہید ہے، وہ فقط علی کے ہے لال دو. مجھے سے نکال دو. یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ولی کے نہیں ہے سنگ. یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ولی کے نہیں ہے سنگ. ارے تیرے نور کی ہے یہ التجا، تیرے نور کی ہے یہ التجا، اسے ایسے رنگ میں ڈھال تمہارا غلام ہوں، مجھے کشت سے نکال دو. درود پاک پڑھنے نعرہ تکبیر، رسالہ، حیدری، جماعت اہل سنت. تشریف رکھے میرے پیرزادے احسن العلماء مولانا سید محمد احسن میاں صاحب قبلہ اور بہت ہی قدیر عزیز شاعر اسلام جناب خلیل اطہر رامپوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ماحول گرم ہو چکا ہے اور کیوں نہ گرم ہو، پچھلے 2-3 دن سے ماشاءاللہ کافی موسم بھی گرم، دل کی دھڑکنیں یہی کہنے لگی کہ جب ان کا گرم ہوتا ہے تو ماحول گرم ہوتا ہے. گرمی اور حرارت کے ساتھ رکھیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جو خطاب آپ نے سنا ہے اس میں صرف مفتی صاحب نے اپنے عنوان کے ساتھ انصاف ہی نہیں بلکہ بہتوں کا دل بھی صاف کرا. عنوان کے ساتھ انصاف کرنا اور ہے اور بہتیروں کے دل کو صاف کرنا اور ہے. ذوالفقاری رنگ تھا، ادھر سے بھی کر رہا تھا ادھر سے بھی. رب کا ارشاد ہے، میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں کیونکہ زیادہ وقت بھی نہیں رہ گیا. من المؤمنین رجال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں، توجہ رہے ترجمے میں تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے، صرف اللہ کی مہربانی کافی. مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ پورا کر دیتے ہیں وہ وعدہ، وہ عہد، وہ پیمان جو انہوں نے اللہ سے کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو اس منزل پر چلتے چلتے راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو شہید تو نہیں ہوتے مگر شہادت کا انتظار ہے. اور رب کے کلام میں کوئی تبدیلی، کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. نہ یہ وعدہ بدل سکتا ہے نہ اس کا کلام. اس سے پہلے کہ میں مومنین اور بالخصوص امت محمدیہ علیہ تحیت و ثنا کا ذکر کروں، میں یہ بتاتا چلوں کہ رب کے وعدے کی اہمیت مومن کے لیے کیا ہے. وہ جماعت جس نے الستو بربکم پہ قالوا بلا کی صدا نکالی، اس کا سینہ ایسا ہوگا
وہ سینہ سینہ ہو یا عشق رسول کا مدینہ ہو. ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جب وعدے کو پورا کرتے رہے آزمائش کے تمام مرحلوں سے گزرتے رہے, جنت کی بہاروں سے نکل کر دنیا کے ریزہ داروں میں آ گئے, یہاں کے تبدیل ہوئے ماحول میں آ گئے, مگر کمال ابدیت آدم دیکھو, شان بندگی آدم دیکھو کہ زبان پر ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یہ ابو البشر آدم کا ایمان, اور جب ایمان کے مرحلوں کو اور اس پر وارد ہونے والے تمام مشکلات, تمام مسائل, تمام آلام کو جب برداشت کر لیا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں بات پڑا. مسجد ملائکہ ہیں, ان کے تاج پر تاج نور محمدی سروری کرنا, شان رسالت کا وہ تاج نور محمدی کا حضرت آدم کا مکٹ بنا, مسجد ملائکہ بنے ہوئے ہیں تو بھی کامیاب ہو. ایک ذات ستودہ صفات اور بھی ہے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. آپ دیکھو معمولی آزمائش نہیں ہوئی میرے دوستوں, قرآن کی آیات بینات شاہد عدل ہیں کہ اس وادی قیسی زرع میں جہاں نہ پانی ملے, نہ دانا ملے, نہ کھانا ملے, ہر طرف سنگلاخ وادیاں ہیں, پتھر ہیں, صرف کھجور اور اسی کھجور کا نخلستان لے کے چلے گئے اپنی بیوی ہاجرہ کو, اپنے بیٹے اسماعیل کو. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے مالک میں تیرا ابراہیم تیری رضا کے لیے توجہ چاہوں گا, تیرے وعدے کی تکمیل کے لیے, تیرے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی بیوی, اپنے بچے کو لے کے حاضر ہوں اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ نہیں. حضرت ابراہیم امتحان پر امتحان دے رہے, حکم ہوا کہ تم ٹھہر گئے ہو تو پھر میرا گھر میرا کعبہ اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے میثاق لیا, عہد لیا, وعدہ لیا اس سے ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو بنائیں گی اور اسے پاک بھی رکھے نمازی. کام چل رہا, تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں, بغیر کسی تمہید کے, بغیر کسی تصویر طائر کے. میں سیدھے آپ کے ذہن کو یہاں لانا چاہتا ہوں, پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ, کہیں اپنی توجہ کے ادھر ادھر نہ ہونے دیجیے گا, اور پوری زندگی کے ساتھ شان بندگی سنیے تاکہ آپ کی زندگی بھی سمجھ جائے اور آپ کی زندگی سے آپ کی بندگی بھی سمجھ جائے. بالکل زندگی کے ساتھ کعبہ بن رہا, تعمیر ہو رہی ہے, اینٹ پر اینٹ رکھی جا رہی ہے, دوسرے کنارے پر ایک مقام پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کروا رہے, حکم دیا بناؤ تو ابراہیم بنا رہے ہیں, ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی مدد کر رہے ہیں. وہ کون سی ایسی نوری ملکوتی بزم کے وہ کون سے نمونے تھے کہ ابراہیم دیتے جا رہے ہیں, اینٹیں وہ لیتے جا رہے ہیں. کعبے کی دیواریں اٹھتی گئی اور جب یہاں تک پہنچی کہ حضرت ابراہیم کے سر تک آ گئے تو مفسرین کرام اسی آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں, بالخصوص حضور شیخ الاسلام نے اپنی تفسیر مشہور تفسیر اشرفی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے کعبے کی دیوار اٹھتی گئی وہ جگہ بھی اٹھتی گئی جس میں حضرت ابراہیم ادھر کعبے کی اینٹیں بلند ہو رہی, کعبے کی اینٹیں بلند ہو رہی, کعبہ اونچا ہوتا جا رہا ہے, اس کے طرف دیوار کو سطح طے کر رہے ہیں, ادھر مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ابراہیم کعبے کو یوں نہیں بلکہ جھک کر کے بنا, دیکھ کے بنا, ایک ایک اینٹ پر نظر رکھ کر کے بنا. گویا توجہ چاہوں گا, ارے جب اللہ کو یہ منظور نہیں کہ اس کا خلیل اٹھ کر آنکھوں کو بلند کر کے محنت کر کے مشقتیں کر کے بنائے, ارے جب یہ خلیل کے لیے
یہ حبیب ہے. اینٹا بلند ہوتا جا رہا ہے، ساتھ میں حضرت ابراہیم، ان کی وہ خاص جگہ جس پہ وہ کھڑے ہیں وہ بھی بلند ہوتی جا رہی ہے. جب کعبہ مکمل تعمیر ہوا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، ربنا وجعلنا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے مالک، تو نے ہم سے کہا کعبے کو پاک رکھو، ہم نے پاک رکھا. تو نے کہا اسے نمازیوں کے لیے صاف رکھو، ہم نے صاف رکھا. تو نے کہا اس کی دیواروں کو بلندی دو، ہم نے بلندی کے لیے محنتیں کی. تو نے کہا اس وادی غیب کی ذرا میں ٹھہر جا، ہم ٹھہر گئے. ہم اپنی اسماعیل کو یہاں لے کے آئے، اپنی ہاجرہ کو لے کر کے آئے تیری رضا کے لیے. اب اے مالک، تو تو نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اگر تعمیر کعبہ میں، توجہ چاہوں گا، تعمیر کعبہ میں میری کوئی عطا بھی تجھے پسند آ گئی ہو، تجھے میری عزت کی قسم، ربنا وابعث فیہم رسولا، مجھے میری سلب سے، میری پیٹھ سے اسی نبی کی نسل کو جاری کرنا جس نے جب میں بولا تو مجھے نعمتوں کے خزانے دینے والا ہے. میں جانتا ہوں تو نے اپنا نبی بنایا، تیرا احسان. تو نے اپنا رسول بنایا، تیرا کرم. اپنا خلیل بنایا، تو نے مجھے چن لیا، یہ تیرا فضل ہے. مگر اے اللہ، اے مالک ایسی وفا، اے پروردگار، تو اگر ابراہیم کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دے. میری اولاد وہ محمد عربی کا جلوہ جس کو ملائے عالم، جس کے جلوے ہم نے دیکھے. میثاق کے وقت ہماری روحوں نے جس کی نبوت کی گواہی دی، وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے کرم کے صدقے میں تو نے لوح و قلم، کرسی اور تمام زمین و آسمان کو مزین کیا. اے مالک، اگر تو ابراہیم کی ادا پسند کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ابراہیم نے وعدہ پورا کیا، تو اسی نبی رحمت کو میرا بیٹا بنا دے، اسی کو میرا پوتا بنا دے. عزیزان ملت، مفسرین کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ جیسے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، صرف حضرت ابراہیم تنہا نہیں تھے. ادھر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی دعا میں شامل ہیں. اور یہ بھی وضاحت قرآن سے ہے، ربنا وجعلنا مسلمین، دو مسلمان، مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. دو مسلمان، دونوں مسلمان، یعنی ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل اس پر آمین کہتے ہیں. کیا کیفیت رہی ہوگی برق و سمر کی جب یہ وقت گزرا ہوگا؟ شمس و قمر کس خیال میں ہوں گے، شجر و حجر کس موڈ میں ہوں گے، برق و سمر کی روانی کیسی ہوگی، ارے سورج کی چمک کا کیا حال ہوگا، سمندروں کی طغیانی کیا محسوس کر رہی ہوں گی کہ آج خلیل دعائے حبیب مانگ رہا ہے، آج خلیل دعائے حبیب مانگ رہا ہے. عزیزان ملت، ادھر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ادھر جناب اسماعیل نے آمین کہا. آمین کا رنگ دیکھ، مفسر کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دعا ابراہیم نے، توجہ چاہوں گا پچھلے، جیسے ہی دعا ابراہیم نے باب اجابت سے ٹکر لی، باب اجابت سے ٹکرائی، دعا ابراہیم باب اجابت سے ٹکرائی، صدا آئی، آواز آئی، برق و سمر کہنے لگے اے ابراہیم مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی، رب کے کرم نے تجھے وہ تحفہ عظیم دے دیا جس کے صدقے میں جہان کو سجایا. زمین و آسمان سج گیا. توجہ چاہوں، دعا ابراہیم قبول ہو گئی. حضرت اسماعیل کی پیشانی پاک پر نور محمدی معجزہ ہے. تو آواز آئی انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم میں تجھے اپنا امام، اپنے بندوں کا، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کا تجھے امام بناتا. ایسے کیش کرنے کی کوشش کریں، امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا وہ ذریتی اور میرے خاندان کو. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالمین ہیں ان کا استثناء، ان کے سوا جو بھی رب کے کرم کا متلاشی ہوگا ہم اسے امام بناتے رہیں گے، مگر ظالموں کو نہیں بنائیں. وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ وعدہ. اور اس کے اعتماد اس سے ظالم مستثنیٰ ہے، ظالموں کو امام نہیں بنایا جائے گا.
آپ سمجھتے چلو، خاندان بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ قوم پر سب ختم، اس کا عقیدہ راسخ۔ دعا ابراہیم سے یہ نتیجہ اخذ کرتے چلو میرے دوست، آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، یہی وہ راز تھا میرے دوستو۔ برق و سمر کہکشاؤں نے بھی اس دل پذیر منظر کو دیکھا، بلکہ دل ہلانے والا منظر، ایک خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے، اس خواب کو اپنے بیٹے سے بیان کر دیا۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھیں تاکہ آگے آنے والی گفتگو آپ کے دلوں میں ایسی جائے کہ سینہ مدینہ ہو جائے، دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ کی آواز آئے، اپنی عقیدتوں کو سمیٹ کر اپنے دلوں کے نزدیک رکھ کر کے سنو تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پورا مجمع بھرا ہوا ہے، بس مجمع بھرا رہے دل نہ بھرنے پائے، دل میں وہ تشریحی باتی ہے۔ توجہ چاہوں، برق و سمٹ، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، سب یہ منظر دیکھ رہے، جنت کی حوریں بھی دیکھ رہے ہیں، غلمان بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا؟ ابراہیم اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جائے، اور کیوں؟ یہ خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا تھا وہ بھی بیان کر دیا اپنے بیٹے سے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا اسماعیل میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیا یہی تو بتایا نا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ آج کے اس ماحول میں صرف انگلینڈ کی بات نہیں کرتا، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ یہ بیٹا میں اللہ کی راہ میں تجھے ذبح کر رہا تھا، خواب ہے، چلو تجھے ذبح کر دے، تو جانتے بیٹا کیا کہے گا؟ کیا باپ سٹیا گئے ہو کیا، پاگل ہو گئے ہو کیا، ارے تو اپنے بیٹے کو کاٹتا ہے۔ مگر قربان جاؤ خلت ابراہیم پر، قربان جاؤ ذبح اسماعیل پر، قربان جاؤ شکر اسماعیل و ابراہیم پر، ارے قربان جاؤ حضرت حاجرہ کی ممتا پر، وہ ممتا ایسی کہ مادر تو بہت ہے مگر وہ تو ممتا کا ساگر۔ ٹھیک ہے اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو ٹھیک۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کبھی جھوٹا خواب نہیں دیکھتے۔ اے بابا جان یہ رب کی طرف سے اشارہ ہے، آپ کر افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بابا جان وہ کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، رہا میرا سوال تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ صرف محسوس کیجئے بات ہلکے میں نہ سوچنے والی ہے نہ کہنے والی ہے۔ مقتل کی طرف لے جا رہے ہیں جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے ماں ہاجرہ بھی ہے، ان کی ممتا میں کیا گزر رہی ہو۔ حضرت ابراہیم کا کردار خلیلانہ دیکھو، جناب اسماعیل کا انداز ذبیحانہ دیکھو، ایسا لگ رہا ہے جیسے مدتوں حاصل نہ ہونے والی مراد آج حاصل ہو رہی ہے۔ سب عقیدت و محبت سے کہنے لگے اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، حضرت حاجرہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سے سامان بن گیا۔ تکبیر تشریف صرف اہل زمین ہی عرش بھی کہنے لگے، عرش و فرش میں ایک عجیب منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، شیطان نے بہکانا چاہا مگر نہ بہکے، ایک بار نہیں 3 بار، اور وہی تینوں جگہ جا کے ہم کنکری مارتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ جب تو میرے ابراہیم کو بہکانے آیا، ہمارے نبی کو، ہمارے اللہ کے خلیل کو، تو انہوں نے تجھے ملعون و مردود کہہ کے کنارے کر دیا، میں تیری نہ سنی تھی، ہم سنت ابراہیم ادا کرتے ہوئے تجھے پتھر مار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ ہم باہر کے شیطان کو بھی پتھر مارتے ہیں، لیکن کتنے لوگ کیش کرتے ہیں، باہر کے شیطان جو رمی جہاں جماعت ہوتا ہے وہاں بھی پتھر مارتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے من میں شیطان رکھے رہتے ہیں، تزکیہ نفس کے ذریعے ہم اس پر بھی پتھر مارتے ہیں، تطہیر قلب کے ذریعے مارتے ہیں، تصفیہ باطن کے ذریعے مارتے ہیں۔ اس جملے معترضہ کے ساتھ ایک جملہ دیتا ہوں میرے دوست کو، لے کے چل لے آیا، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاتا چلوں کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی تھی، بہت سے لوگ تانا نہیں دیتے ہیں کہ شفقت پدری کی بنیاد پہ، اور میں کرام جلوہ بار شفقت پدری کی بنیاد پہ، کیونکہ باپ ہیں، ایسے دیکھے اپنے بیٹے کو کٹتے ہوئے آنکھوں میں پٹی ماری، یہی کہتے ہیں۔ آج میں ان کا بول کھولنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ کہہ دیجیے۔ ارے وہ امتحان تھا، امتحان کس کا؟ حضرت ابراہیم، اور وہ مینا کی وادی امتحان گاہ تھی جناب ابراہیم
بھی اور اسماعیل کی بھی. تو پٹی کو باندھنا, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں, توجہ, تو پٹی کو باندھنا ابراہیم کی بزدلی سمجھتا ہے. بزدلی, ارے نادان, یہ جناب ابراہیم کی بزدلی نہیں, شفقت پدری کی وجہ سے نہیں, بلکہ خود پٹی باندھنا حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. پٹی باندھنا حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. ورنہ ہوا کیا تھا, منظر کیا تھا, بات کیا تھی؟ یہی نا کہ چھری چلی, چھری چلی, زمین و آسمان نے دیکھا چھری چلی, مگر رب کے کرم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا, دمبے کو لٹا دیا, دمبے کی گردن کٹ گئی, اسماعیل بچ گئے. مجھے بتاؤ, اگر وہ آنکھوں میں پٹی ابراہیم کے نہ ہوتی اور وہ دیکھ لیتے کہ دمبا تو کاٹتے, ارے چھری ہٹا لیتے کہ لٹایا بیٹے کو تھا, یہ دمبا کہاں سے آ گیا؟ یہی تو ابراہیم کا امتحان ہے. مگر فیضان نور دے, توجہ چاہوں گا, انی جاہلوں کا للناس ہے, امامہ کا تاج دے, اور اس تاج کی سرداری دیکھو میرے دوستو. تو جملے میں کہتا ہوں, جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے گا, اور مزہ آ جائے تو دعا دے دینا. تو جملے میں کہتا ہوں کہ فیضان نور محمدی دیکھو, رنگ دیکھو, انی جاہلوں کا للناس ہے, امامہ کا تاج, اس تاج کی پاسبانی, رب کی مہربانی, مصطفیٰ کی شان مصطفی, ابراہیم کی خلت, اسماعیل کے ذبح و ایثار کا رنگ, اور اس پر وارد ہونے والے نتیجے کو دیکھ. وہ مینا کی, توجہ چاہوں گا, وہ مینا کی وادی تھی. مینا کی, کہاں کی؟ مینا کی, جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی, چاقو رکھا, چاقو کو چلا مگر گردن نہ کٹی. مگر دستے کربلا میں حسین ابن علی کی گردن کٹ گئی. وہ کدوری قربانی اس کی تکمیل کربلا میں ہو گئی. راز کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہاں اسماعیل کی گردن کو چھری کاٹ نہ سکی, کیونکہ اگر چھری کٹ جاتی تو نور محمدی اس پر لوگ گانا دیتے, باتیں کرتے, تو دل کی دھڑکنوں نے عقل کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ سن اللہ نے میدان مینا میں اپنے اسماعیل کو بچا کر نور محمدی کو بچا دیا, اور شبیر کو کربلا میں کٹا کر نور محمدی کو بچا دیا. بالکل اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے بڑی تیز شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ کی توجہ بس بحال رہنی چاہیے. وقت گزرتا رہا, مکے کی وادیوں میں پھر وہ تاج خسروی کو اوڑھنے والا آ گیا, وہ تاجدار آ گیا جس کے صدقے میں جہان کی تاجداری, وہ مختار آ گیا جس کے اختیار میں رب نے اپنی زمین آسمان دے رکھے تھے, وہ کملی والا آ گیا جس کی کملی کے سائے میں ہزاروں لوگوں کی شدت دھوپ میں جلتی ہوئی تمازت کو برداشت کرنے والی قوم سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جاری کر دی. وہ مصطفیٰ کا قدم مکے کی دھرتی پہ پڑا, نور بن کر, جو چاہوں گا صرف اور صرف نور بن کر, زمین و آسمان, دھرتی گگن, پون, فضائیں, ہوائیں سب تو معطر ہو رہی تھی. نبیوں کی صفحے پہ صفحے آ رہی تھی مگر منور ہو رہی تھی. مگر جب اسی نور نے جب لباس بشری سے وطن فرمایا, آمنہ کا گھر جب روشن ہوا, مکے کی وادیوں میں ترار بدرو علینا من سنیات الوداع کی باتیں حور و ملک کہنے لگے. جب قدسی ملک حوریں غلمان مصطفیٰ کی آمد کے ترانے اور گیت گانے لگے تو آواز آئی, اے ابراہیم وہ آ گیا جس کے لیے میں نے تجھے امامت دی, اے اسماعیل وہ آ گیا جس کے لیے میں نے تجھے ذبح کا پیکر بنایا, اے آدم وہ آ گیا جس کے صدقے میں میں نے تجھے صفوت دی, اے ابراہیم موسیٰ وہ آ گیا جس کے صدقے میں میں نے تجھے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہنایا, اے یونس وہ آ گیا جس کی وجہ سے میں نے تجھے رہبری کا سلطان بنایا, اے ایوب وہ آ گیا جس کی وجہ سے میں نے تجھے صبر کا پیکر بنایا, اے یوسف وہ آ گیا جس کے حسن جہاں آرا کا مظہر بنا کر میں نے تجھے حسن عطا کیا, اے عیسیٰ
درود پڑھنے لگی, ہوائیں معطر ہونے لگی, جماعت پر جماعت تیار ہونے لگی. مگر قربان جاؤ یار غار کی وفا, قربان جاؤ محبوب پروردگار کی ادا پر, قربان جاؤ صدیق کی شان صداقت پر. ایسا وعدہ کیا تھا اپنے رب سے کہ مرتے دم تک سب کچھ تو بھول گئے مگر وعدہ کر اپنے آپ کو بھول گئے. میں کون ہوں؟ خود ہی کو خدا میں لوٹا دیا. توجہ کرنا, محبت کے سامنے صدیق اکبر نے اپنے وجود کو ختم کر دیا. ایسی یاری کی کہ یاری کو ناز, ایسا ساتھ دیا کہ ساتھ کو ناز, ایسے صحابی کی مصاحبت کو ناز, ایسی نسبت کی بڑے بڑے مریدوں کو ناز. ارے لوگ, توجہ جملہ آ گیا بڑا خاندانی جملہ, لوگ اپنے پیر کے مرید ہوتے ہیں, مرید, مگر اس ابو بکر کی ارادت کو کیا کہو گے جو مرید بھی تھا اور مصطفیٰ کی مراد بھی تھا. مرید بھی ہے اور مراد بھی, جانشین بھی ہے, خلیفہ بھی, جو مومنوں کا امیر ہے تو اپنے آقا کے گھر کا فقیر بھی. ذرا رنگ دیکھو, وفا دیکھو, ساتھ دیا, ساتھ دینے کی بات کہی. اے مالک, ابو بکر کی روح نے تو عالم والا میں وعدہ کیا ہے, وہ تیرے محبوب کی رفاقت کا ہے. توجہ چاہوں گا, تیرے محبوب کی صحبت کا ہے, تیرے محبوب کی چاہت کا ہے. ارے تر رہے یا نہ رہے, من رہے یا نہ رہے, دھن رہے یا نہ رہے, مگر مصطفیٰ کے قدم رہے تیرے ابو بکر کی جبین رہے. بس یہی ہے, یہی زندگی کا سرمایہ ہے. تو رنگ بھی دیکھو میرے دوست, عطائیں بھی دیکھو, وفا کا رنگ دیکھو کہ ابو بکر صدیق ہر جگہ ساتھ, گھر میں دیکھو تو ابو بکر ساتھ, سفر میں دیکھو تو ابو بکر ساتھ, حضر میں دیکھو تو ابو بکر ساتھ, بدر میں دیکھو تو ساتھ, احد میں دیکھو تو ساتھ, خیبر میں دیکھو تو ساتھ, خندق میں دیکھو تو ساتھ, حنین میں دیکھو تو ساتھ, ہجرت میں دیکھو تو ساتھ, غار میں دیکھو تو ساتھ, مکانوں میں دیکھو تو ساتھ, اونٹ پر دیکھو تو ساتھ, سفر میں دیکھو تو ساتھ, مدینے میں دیکھو تو ساتھ, مشوروں میں دیکھو تو ساتھ, مسجد میں دیکھو تو ساتھ, اور آپ کو مدے خضرہ میں لیتے ہیں تو ساتھ. یہ تو ہو گئی, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس پہ مکمل مدلل بلکہ محقق اور اتنا مکمل کہ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو اس کی عقل ہی نہ مکمل. خطاب آپ سن چکے ہیں, میں ایک قدم آگے بڑھ گیا کیونکہ بات حضرت فرما رہے تھے کہ وقت زیادہ ہو گیا, اس لیے میں 5-6 منٹ کی اپورچونٹی لیتے ہوئے جہاں سے چھوٹا تھا وہیں سے چھوڑ دوں. بس اپنے دماغ کو حاضر رکھیے, مولا کائنات کی بارگاہ میں حدیث غدیر خم اپنے ذہن میں رکھو, صحابہ کی نورانی جماعت کو دیکھو جس کو چشم فلک نے ایک ساتھ اس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں. رنگ دیکھو, کوئی صداقت کا علم بردار ہے, کوئی عدالت کا پیکر ہے, کوئی سخاوت کا مہوا مرجع ہے, کوئی شجاعت کا بہرے بے قرار, کوئی امیر المومنین فی الحدیث, کوئی امیر المومنین فی الفقہ, کوئی امیر المومنین فی الکلام, کوئی امیر المومنین فی امیر المومنین فی العلم والعمل. مگر ابو بکر کا رنگ دیکھو, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے. نبوت کے صلاۃ الفضیلتیں ڈھونڈتے رہو, جامعیت ابو بکر میں نظر آئے گی. بس اسی فیض شہنشاہی کا مظہر کلی حضرت سیدنا علی کرم اللہ کی ایک ذات دیکھو. کیا کہا تھا, من کنت مولا فہذا علی المولا. بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی. مولا کا معنی سمجھ لیا تو کہنے لگے اچھا من کنت مولا فہذا علی المولا, اس کا مطلب علی جو ہے وہ نبیوں کا بھی مولا ہے. توجہ چاہوں گا, مولا موالات سے بھی حضرت مولانا ریاض صاحب نے بھی اشارہ اس کی طرف ولی اور الولا کہہ کر کے ولایہ کہہ کر کے کیا ہے. اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ کہتا چلوں کہ مولا کا مطلب ساتھ بھی ہے, ساتھی بھی ہے, یار بھی ہے. اور میں نے ہی اپنے شعر میں کہا تھا کہ من کنتوں کے اس قول نے یہ راز بتایا, جو یار علی کے ہیں وہی یار نبی کے. بات یاری کی, ایسے یار ہیں ابو بکر صدیق کے, ان کو اپنے اس یار پہ ناز, ایسے مشیر ہیں کہ مشورے پہ ناز, ایسے وزیر ہیں کہ وزارت پہ ناز. علی کی شان دیکھو, انی جاعلک للناس اماما کا تاج مصطفیٰ کے بعد کس کے زیر وطن ہونے والا ہے, زمین جانتی ہے کہ وہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں.
آسمان جانتا ہے کہ ان کے بعد عمر کے سوا کوئی نہیں. فضائیں سمجھتی ہے کہ ان شیخین کے بعد حضرت عثمان کے علاوہ کوئی نہیں. سب کو پتا ہے کہ تینوں کے بعد مولا علی کے سوا کوئی نہیں. مگر غایت قرب دیکھو, خونی انداز دیکھو, نورانی صحبت دیکھو, روحانی منزل دیکھو مولا علی کی. جس وقت کہا کہ اے لوگ, علی جس کے مولا ہے میں اس کا مولا, جس کا میں مولا اس کی علی مولا, جس کا میں مولا اس کی علی مولا. آواز آئی, اے علی تیری قسمت دیکھو, اتنی جاہلوں کا لننا سے امامہ کا وہ تاج جو حضرت ابراہیم کے, توجہ چاہوں گا بات بڑی نازک ہے, حضرت ابراہیم کے سر پہ رکھا گیا, گزرتا ہوا جناب ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان سے ہوتا ہوا تمہیں عطا ہوا, تو تیری عطا کے ساتھ مصطفیٰ کا اعلان. حدیث غدیر کی پہاڑیاں گواہ بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ علی کے بعد امامت, ولایت, قیادت ختم نہیں ہونے والی. کچھ بھی ہو, علی کے بعد حضرت امام حسن امام, ان کے بعد امام حسین امام, ان کے بعد زین العابدین امام, ان کے بعد امام باقر امام, ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق امام, ان کے بعد حضرت موسیٰ کاظم امام, ان کے بعد علی رضا امام, ان کے بعد امام ہادی نقی امام, ان کے بعد حسن جام جواد امام, ان کے بعد حسن عسکری امام, ان کے بعد غوث اعظم امام, ان کے بعد دادا اجمیری امام, ان کے بعد خواجہ اجمیری امام, ان کے بعد امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا. ولایت کے دروازوں پر تمام لوگ دستک دیتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ایک امام شروع ہوگا, المہدی کہتے ہوئے باب کعبہ پر آواز دے گا, زمین و آسمان کہہ پڑے گی, اے دعا ابراہیم, دعا تو تو نے کب مانگی تھی, آج اس کا فلسفہ کا, آج اس کا فیصلہ ہے باب کعبہ پر. جعلوا للناس امامہ کا رنگ دیکھو میرے دوستو. یہ تانا نہ دینا کہ امام حسین حکومت کے لیے گئے, سلطنت کے لیے گئے تھے. ہمارے ایک سردیرہ کہہ رہا تھا, وہ ذاکر نائب اسے لوگ کہتے ہیں, میں اسے ذاکر بلکہ کافر نائب کہتا ہوں. میں جس کا زبان بھی نہ ذاکر ہو, قلب بھی ذاکر نہ ہو, اور بڑھ کے کہہ دو تو کافر نائب نہیں کافر خلنائب ہو جائے. کہہ رہا دو شہزادوں کی جنگ تھی, یعنی دونوں برحق تھے, اور یزید کو امیر المومنین ماننے والے. خبثائے زمانہ کو کہہ دینا مسلمان, وقت آئے تو سینے پہ, سینہ تان کے ڈنڈے کے چوٹ پہ کہہ دینا کہ نادانوں, توجہ چاہوں گا, نادانوں, حسین حکومت, ولایت, اس کے لیے حکومت, قیادت, امارت کے لیے نہیں گئے تھے. ارے وہ تو اپنے دادا ابراہیم کی امامت کو بچانے گئے تھے. امامت کو بچانے گئے تھے. وہ امامت کہیں یزید کے ہاتھ نہ لگ جائے جو حضرت امیر معاویہ اس کے امیر تھے, کہیں بیٹے کو نہ مل جائے, بیٹا اس لائق نہیں تھا, اس لیے اسے بچانے گئے تھے. اور ایک آخری بات دماغ میں دے چکا ہوں, آپ لوگ کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کی بات بہت ہوتی ہے, اور مصاحبت کرنے دیکھو, چاہت کی ادا دیکھو, وفا کا تعلق دیکھو. صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا, اور دل میں اتر جائے تو مجھے دعا دے دینا. کیا بات ہے, بات بڑی قیمتی ہے لیکن دل میں اتار, اور اس لیے کہنا ضروری ہے کہ تقریباً دیابنا اور ملت متوہبین 8-10 ایسی کتابیں میں خود پڑھ چکا ہوں جس میں گاہے بگاہے لکھا ہے علی کرم اللہ. حالانکہ ان کے زیادہ تر کاتبین و مصنفین نے اس کا خیال نہیں رکھا رضی اللہ عنہ, مگر علی کے تعلق سے کیا کہا, کرم اللہ وجہ. خارجیوں نے لکھا, رافضی بھی کہتے ہیں, خارجی بھی کہتے ہیں, ہم اہل سنت تو کہتے ہیں. کبھی غور کیا کہ بات کیا ہے, راز کیا ہے؟ اپنے بھی کہیں, بیگانے بھی کہیں, کرم اللہ. حضرت صدیق اکبر کا تو آپ سمجھ گئے نا, محدث اعظم نے خود ہی کہہ دیا ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. بلا وجہ لوگ حضرت صدیق اکبر کی قدر و منزلت گھٹانے کے لیے, نہ جانے کیا سمجھانے کے لیے بالکل بھی وجوہ اور واضح وجوہ کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. من کل الوجوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ظاہر سی بات ہے. جو چیز میرے پاس ہو, کوئی ضروری نہیں کہ وہی چیز دوسرے کے پاس بھی. آپ کے پاس 100 درہم ہے, دوسرے کے پاس 50 درہم ہے, تو کہیں گے میں اس سے 50 درہم زیادہ رکھتا ہوں اس لیے میں افضل. یہ کوئی افضلیت کی دلیل نہیں. تو
من کل الوجود تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بات ہی جو ہے بحث سے باہر ہے. میں اسے سامنے کی بات کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پر میرے ماں باپ قربان. مگر زبان خط کیا کہتی ہے رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر کی عدالت کو کون نہیں سمجھتا، مگر زبان خط یہی کہتی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان ذی النورین کی سخاوت کو کون نہیں سمجھتا، مگر خط خدا یہی کہتی ہے رضی اللہ عنہ. خود قرآن یہی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. مگر جب بات نام علی کی ہے، جب بات خیبر شکن کی ہو، جب بات مولا المومنین ابو الحسن کی ہو، ارے جب بات مصطفیٰ کے یار ان کے داماد کی ہو، جب بات حضرت قبا کے آبا کی ہو، جب بات خاتون جنت کے قرار کی ہو، جب بات مصطفیٰ جان رحمت کے پیار کی ہو، ارے جب بات حسنین کے ذیوقار کی ہو، جب بات صاحب ذوالفقار کی ہو، جب بات علی کی ہوتی ہے تو ولی بھی کہے کرم اللہ وجہ، علی بھی کہیں کرم اللہ وجہ، صحابہ بھی کہیں، تابعین بھی کہیں، اخواص بھی کہیں، اقتاب بھی کہیں، رجبہ بھی کہیں، نجبہ بھی کہیں، ابدال بھی کہیں، اولیاء بھی کہیں، مجازیب بھی کہیں، مخادیم بھی کہیں، ارے پیروں کے پیر بھی کہیں، مریدوں کے مرید بھی کہیں. خاص کیا ہے کبھی غور کیا؟ بس دو جملے میں کہیں گے، بس یہ آخری کش آپ کے دماغ میں اتار کے خود اتر جاؤں گا. توجہ کے ساتھ رہنا کہ علی کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں معلوم؟ ایک صوفی کی بارگاہ ہے، امام المحدثین حضرت سیدنا روزبہان بغلئی نے اس کی وضاحت کی ہے، جس کی بڑی تفصیل کے ساتھ میرے جد کریم حضرت سیدنا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجمیر شریف کے اس خطبہ جلیلہ میں، جس کی گونج آج بھی آفاق کو محسوس کی جا رہی ہے، اور جس کی ایک گونج سے یہی کہا تھا کہ پاکستان ہم بنوا کے رہیں گے، اسی صدا کی گونج کا ایک رنگ اسی میں یہ خطبہ کا ایک قیمتی جملہ بھی شامل تھا کہ میرا دادا علی کرم اللہ ہے. تو سنو میرے دوستوں، میں کسی دادا گیری میں اپنے دادا کو نہیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سن چکے ہیں مفتی صاحب سے کہ علی کے فضائل آپ رات بھر بیان کرو، بس فضائل کو فضائل کی حد تک رکھو، غلو نہ کرو، غالی نہ بنو، محبت علی میں علی رکھو. توجہ رہے، فضائل کی بات ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ، تب جا کے علی تمہیں ملے گا. ورنہ علی کی نظر میں جس کے دل میں محبت صدیق نہ ہو وہ ہے کیا، یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں صرف صدیق اکبر کے نعرے پر اگر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو ہم اس سے باہر کرنا مناسب نہیں سمجھتے. اس لیے اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہتا چلو کہ کرم اللہ کی بات آئی ہے تو سنو. کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو مکرم کرنا. مجھے بتاؤ کیا حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ اور اتنا مکرم کہ اگر کسی کو دیکھ، پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق کسی پر نظر اتفاق رکھ دے تو وہ چاہے کیسا ہو مکرم بن جائے. اصحاب صفہ کا حال معلوم ہے، دربار میں بیٹھتے تھے صفہ کے، روٹیاں کھاتے تھے، مصطفیٰ کی در کی گیت گاتے تھے ابو بکر صدیق. محبت کا رنگ دیکھو میرے دوستوں. بہت ساری مثالیں ہیں، میں سب کو تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو سب کہتے ہیں. جانتے کیونکہ سب، جملہ دے رہا ہوں توجہ کے ساتھ، اللہ کرے سب کے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں زمین، اس دھرتی پر، اس زمین گہتی پر جتنے بھی لوگ ہیں سب پیدا ہوئے، خود علی بھی پیدا ہوئے، مگر پیدائش کا فرق دیکھو کہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں. علی کی قسمت دیکھو، دوسروں کے گھروں میں نہیں، خدا نے خود اپنے گھر میں علی کو. اور چہرہ اس لیے مکرم، چہرہ کرم اللہ، چہرہ اس لیے مکرم، وجود اس لیے مکرم کہ لوگ پیدا ہو کر دیکھتے کیا ہے، در و دیوار دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں ہاسپٹل دیکھتے ہیں، دائی کو دیکھتے ہیں، نرس کو دیکھتے ہیں، مگر قربان جاؤ علی کی دید پر علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو. اس لیے میرے دوستوں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین ہے، علی اسی کے دل میں ہے، علی اسی کے دل میں ہے جس کے دل میں صدیق اکبر، علی اسی کے دل میں ہے جس کے دل میں فاروق اعظم، علی اسی کے دل میں ہے جس کے دل میں عثمان ذی النورین. اگر کوئی بس اپنے دل کو
اپنے دل کی کھڑکی کا رخ سے بدل کے دیکھیں. خدا کی قسم اگر دل بدلنے سے پہلے مدینہ بھی بسائے ہوگا, علی اور صدیق سے ہٹ جائے تو سینے میں صرف کینہ نظر آئے گا. اس لیے حضرت علی کے بارے میں کہا گیا النظر الی وجہ علی کی عبادت. سرکار نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بلکہ ایک مقام پہ کہا علی جو ہے وہ منافق اور مومن کے درمیان ایک وہ کڑی ہے کہ جس کو جو ان سے محبت کرے وہ مومن, جو ان سے نفرت کرے وہ منافق. آپ سمجھو میرے دوستو, علی ہی کو میزان بنا دیا. اب علی ہی کی زبان آپ سن چکے ہو. وہ شخص سرکار کا سچا امتی نہیں جو ابو بکر والا نہ ہو, عمر والا نہ ہو, عثمان والا نہ ہو, طلحہ والا نہ ہو, سعد والا نہ ہو, سعید والا نہ ہو. یہ ہمیشہ اپنے ذہن کے خانے میں رکھنا کہ نگہ پاک مصطفیٰ نے ابو بکر کو صداقت کا نمبردار دیا. اب دنیا رہتی تک کوئی دوسرا ابو بکر اس لیے نہیں آ سکتا کہ ہمارے پاس وہ نظر نہیں جو مصطفیٰ کے اس نگہ پاک سے منتقل ہو کے آواز. تو مصطفیٰ کی جس کو دید ہو جائے اسی کی عید ہے, اور وہ عید میرے ابو بکر منا چکے ہیں. تم اس عید کی باسی سوئیاں کھاتے ہو, مگر یاد رکھو علی کے اور صدیق کے گیت گاتے رہو. سمجھ بھی تمہاری باسی نہیں ہوگی, عقیدہ بھی تیرا باسی نہیں ہوگا, بالکل تازہ ہوگا. تازگی سے یہی کہو, نعرے تحقیق بھی لگاتے رہو, نعرے حیدری کے گیت گاتے رہو. خاموش رہو, یہ سب کچھ محدود.